السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وی وائس. آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کے حوالے سے، جہاں پر لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ لذیذ کھانوں اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار بھی کہلایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کھانے کی زیادتی کی وجہ سے کچھ معدے کے امراض بھی جنم لیتے ہیں اور ہسپتالوں کے چکر بھی بڑھ جاتے ہیں. اسی حوالے سے ہم گٹ ہیلتھ ڈسکس کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر شہزاد کو، گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. تو سر، کون سے ایسے امراض ہیں جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ ایکچولی عید کے دن تو بڑی خاموشی ہوتی ہے ہاسپٹل میں. جس بندے کی عید کے دن ڈیوٹی ہوتی ہے نا، وہ بہت ریلیکسڈ ہوتا ہے. ہوں. لیکن پہلے 2 دن لوگوں کی عید ہوتی ہے اور تیسرے دن جو ہے ڈاکٹرز کی عید ہوتی ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فوڈ اتنا کھا کے ایکیومولیٹ کر لیتے ہیں کہ تیسرے دن کافی رش ہوتا ہے. پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ چیسٹ پین کے ساتھ بھی آتے ہیں، تیزابیت کے ساتھ بھی آتے ہیں، پیٹ میں ابھارا ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ہارٹ اٹیک کا آف ہوتا ہے تو ہر بندہ ہاسپٹل میں بھاگتا ہوا آتا ہے. اور ان کے کافی ضرورت سے زیادہ ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات اسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن بھی وہ گوشت کھاتے ہیں، دوسرے دن بھی گوشت کھاتے ہیں، اور جب تیسرے دن گوشت کھاتے ہیں تو ان کا معدہ جو ہے وہ اس کی بس ہو جاتا ہے. فوڈ انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے عید کا موقع ہے تو گوشت ہی جو ہے وہ میکسیمم ڈشز میں یوز ہوتا ہے. تو یہ گوشت ہے کہ یہ اوور ایٹنگ ہے؟ اچھا، یہ دونوں چیزیں دیکھیں. ایک تو گوشت اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو بنایا بھی زیادہ ذائقہ دار طریقے سے جایا جاتا ہے، مسالے اور مسالے کانڈیمنٹس لگائے ہوتے زیادہ ہیں. ہو پھر جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار 3 دن عید ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروٹینز ہوتی ہیں، جو گوشت ہوتا ہے، اس کی ڈائجیشن سلو ہوتی ہے. تو جب کہ آپ روٹی وغیرہ کھائیں تو یہ 5-10 منٹ میں آگے جا سکتا ہے. جو میٹ ہوتا ہے اس کو آگے جانے میں، اس کو ہضم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایکیومولیٹ ہوتا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، اگر بندے نے دوپہر میں گوشت کھائیں، تکے کھائیں، تو بائی دا ٹائم کہ وہ شام کے کھانے کا ٹائم ہوگا، وہ اس کے معدے کے اندر ہی ہوگا، تو وہ ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے. اور 2-3 دن کے اوپر وہ اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں ابھارا ہو جاتا ہے. وہ کسی نے بڑا اچھا لگا تھا کہ پیٹ آپ کا پیٹ ہے، ڈیپ فریزر نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر سٹور نہ اسٹور کریں نہ کھانا. کریں. تو لوگ جو ہے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر پرابلم ہوتا ہے. تو جو بیسٹ ایڈوائز ہے اس چیز میں، آپ کو جو ہے نا اپنے پورشن بھی کم کرنے چاہیے اور ویرائٹی لینی چاہیے فوڈ کی، تاکہ اس میں صرف گوشت نہ ہو، تاکہ آپ کی ڈائجیشن ٹھیک. جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ بھی دوائی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کھا لو اس کے بعد پھر ایک سافٹ ڈرنک پی لینا. میرے خیال میں جو ٹرانسپیرنٹ رنگ کی سافٹ ڈرنک ہوتی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سے آپ کی جو ہے ڈائجیشن وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے. نہیں، یہ کمپلیٹلی میتھ ہے. اور وہی آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، ایک آدھ 2 ڈکاریں آ جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ جی بالکل معدہ صاف ہو گیا. لیکن ایک تو اس میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتی ہے. جتنی بھی چیزیں، جو بھی ہائی کیلوری چیز ہوگی، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے معدے کو کام کرنا پڑتا ہے اور فوڈ جو ہے آگے نہیں جاتا. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور وہ جو گیس اس کے اندر ہوتی ہے وہ ایکسٹرا گیس پیٹ کے اندر پروڈیوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ابھارا ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ کامن ایسے امراض ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت عموماً پائے جاتے ہیں، جیسے فیٹی لیور ہو گیا، یا ہیپیٹائٹس ہو گیا، یا یورک ایسڈ ہو گیا. تو ان امراض کے حامل افراد کو سر کس طرح عید منانی چاہیے؟ کوئی ایسی پریکاشنری میجرز ہیں جو ہلکا سا وہ فلیور بھی لیں عید کا، بٹ وہ اپنی ہیلتھ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں؟ شارٹ ٹرم اس پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا. اگر بندہ ایک آدھ دن ایکسٹرا کھا بھی لیتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ وہ اس کو لانگ چیٹ ڈے ٹرم، تصور کر سکتے ہاں، ہیں. آپ لانگ ٹرم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا ویٹ مینٹین کیسے رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح یورک ایسڈ، اگر گاؤٹ کسی کو ہے تو اس میں گوشت کھانے سے جو گاؤٹ ہے وہ پریسپیٹیٹ ہو سکتا ہے زیادہ. لیکن اس کے لیے بیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ جو آپ کے ڈاکٹر نے جیسے آپ کو ایڈوائز کیا ہے، یو جسٹ فالو دیٹ اینڈ ڈونٹ اوور ڈو اٹ. کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ بالکل گوشت نہ لیں تو وہ تو مریض ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کی انٹرٹینمنٹ ہے، تو آئی تھنک کہ اس میں ان کو کھانے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن ایک حساب سے. تو یہ جو اینیمل فیٹ ہے، ہمارے بڑے بوڑھے بڑا اس کے فینز ہیں، اور ہم سنتے آئے ہیں کہ بھائی یہ بالکل بھی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس نہیں ہے، آپ یہ کنزیوم کر سکتے ہیں اور کافی کوانٹٹی میں کنزیوم کر سکتے ہیں. یہ سر اس کو ذرا بسٹ کیجیے گا. دیکھیں، فیٹ کسی بھی فارم میں ہو، اگر وہ کوانٹٹی ضرورت سے زیادہ لی جائے تو وہ نقصان دے سکتی ہے. کیونکہ اینیمل فیٹ ذائقہ دار ہوتا ہے. اس میں آپ اگر خاص طور پہ ہمارے پی پی کے ایریا میں چلے دمبا جائیں تو دیکھ لیں تو گوشت وغیرہ کافی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کی چربی کے اندر اس کو بناتے ہیں اور اس کا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے. بلکہ ایک وہ پٹا تکا کھاتے ہیں پشاور میں اور افغانستان میں لوگ کھاتے ہیں، اور اٹس ویری ٹیسٹی. تو مجھے خود اس کا بڑا ذائقہ اس کا پسند ہوتا ہے. یا پائے لوگ کھاتے ہیں شوق سے، تو اس کی کوانٹٹی بھی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر یہ پرابلمز ہوتی ہیں.
تو یہ کہنا کہ جی اینیمل فیٹ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، آئی تھنک یہ بالکل مت ہے. ہم ویسے ہی خوش خوراک قوم ہیں اور ہم سے ایکسرسائز بھی ذرا کم ہی ہوتی ہے اور ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، تو ویٹ کیسے ریڈیوس کیا جائے؟ اور ہم کانشیس بھی ہیں ویٹ کم کرنے کے حوالے سے. ویٹ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو بندے کا جو سائیکولوجیکل ایشوز بنتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، فیٹی لیور بن جاتا ہے، ڈائبٹیز ہوتا ہے، جوڑوں پہ پرابلمز بنتے ہیں، خواتین کو مسائل ہو جاتے ہیں. جو بیسٹ طریقہ ہے ویٹ کو کم کرنے کا وہ تو ڈائٹ اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے کہ بندہ اپنے ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز ایکٹیو کرے، رہیں. ایکٹیو رہے. اگر اس سے ویٹ کم نہ ہو تو آج کل 3 اور طریقے ہیں جس سے ویٹ کم کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ میڈیکیشنز ہیں، نئی انجیکشنز آئے ہیں جو کہ کافی افیکٹو ہیں، جو کہ باہر کے ملک سے بھی آتے ہیں اور اب پاکستان میں بھی اچھے انجیکشنز بن رہے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کا ویٹ جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے. دوسرا جو طریقہ ہے جو کہ ٹریڈیشنل ہے وہ سرجری کا طریقہ ہے، جس میں ویٹ کافی زیادہ کم ہوتا ہے اور وہ جو سیویئر موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھی ایک آپشن ہے. اب ایک لیٹسٹ ٹیکنیک آئی ہے جو ان دونوں کے بیچ میں، اس کو ہم اینڈوسکوپک سلیو گیسٹروپلاسٹی کہتے ہیں. بیسیکلی کیمرہ ٹیسٹ کے ذریعے آپ میدے کے سائز کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اگر آپ امیجن کریں میدے کا سائز لیٹ سے 2 کلو کا ڈبہ ہے، اگر اس کو ہم چھوٹا کر کے آدھا کلو کا ڈبہ کر دیں تو آپ جب بھی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا تو محسوس ایک ہوگا. منیمل انویسو منیمل انویسو ہے، اس میں پروسیجر کوئی کٹ نہیں لگتا، کوئی سکار نہیں ٹھیک. ہوتا. مریض کو اسی دن یا اس سے اگلے دن ڈسچارج کر دیتے ہیں. فیٹی لیور کی بات ہو رہی ہے، جگر کی بات ہو رہی ہے، تو ہیپیٹائٹس بھی جگر سے ریلیٹڈ ایک مرض ہے اور عموماً لوگ ان کو مکس بھی کر دیتے ہیں. سر کتنا فرق ہے دونوں کے سمٹمز میں اور علاج میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں تو ہیپیٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے جگر کی سوزش، سوجن، جو کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. ادویات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کنجینیٹل بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، انفیکشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس یوزلی ہیپیٹائٹس بی اور سی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جگر میں سوزش آ گئی ہے. ٹھیک. جہاں تک فیٹی لیور کی بات ہے اس میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتی، اس میں صرف چربی ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اس طرح کامن ہیں بیماریاں کہ اگر ان کا علاج ٹائملی نہ کیا جائے یا احتیاط نہ کی جائے تو یہ سیروسس کو کرتی ہیں کاز، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جگر خراب ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. جس طرح کسی کی جلد جل جائے ایک دفعہ تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح جگر سکڑ کے آپ سمجھ رہے ہیں جیسے اس کے سیلز جل جاتے ہیں، وہ شرنک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سا ایسا طریقہ ہے گوشت کے پکانے کا یا گوشت کو کنزیوم کرنے کا جو زیادہ بینیفیشل ہو سکے؟ آپ ملٹیپل چیزیں کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو کہ آپ اعتدال سے کھائیں. آپ پہلے تو جب گوشت کو پریپیئر کرتے ہیں تو جو ویزیبل چربی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ اس کو ریموو کریں. ٹھیک ہے نا. بڑے کے گوشت کے اندر بھی چربی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ کو ویزیبلی چربی نظر آ رہی ہے آپ اس کو ریموو کر کے پکائیں. دوسرا، آپ پکاتے ہوئے احتیاط کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ اگر آئل زیادہ استعمال کریں گے یا آپ نمک زیادہ استعمال کریں گے تو یہ صحت کے لیے مضر ہے. اگر آپ نے آئل استعمال کرنا بھی ہے تو آلیو آئل از بیٹر نارمل آئل سے یا گھی سے. اور نمک جو ہے جتنا آپ مناسبت سے استعمال کریں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا. عید پہ باربیکیو بڑا ایک مل بیٹھنے کا موقع بھی ہوتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک میتھ ہے کہ آپ جتنا باربیکیو کھا لیں وہ آپ کو کوئی افیکٹ نہیں کرتا، تو آپ درجنوں کے حساب سے سیخیں کھائیں. یہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کھانا مل کے کھایا جاتا ہے نا اس کی کیلوریز کاؤنٹ نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ مختلف کھانوں کو کمپیئر کریں تو باربیکیو سے زیادہ جو مرغن غذائیں ہیں، فار ایگزامپل پلاؤ ہے یا جو کڑھائیاں لوگ کھاتے ہیں یا جو مرغن ٹائپ کے گوشت کھاتے ہیں، ان کی نسبت باربیکیو کی جو کیا کہنا چاہیے کیلوریز کہہ لیں یا جو اس میں نمک کی کوانٹٹی ہے یا آئل کی کوانٹٹی ہے وہ ظاہری بات ہے کم ہے. بعض لوگ گرل بھی کرتے ہیں اس کو باربیکیو کو، تو اوور آل دیکھا جائے وہ اس کے فیٹس بھی ڈرپ ہو جاتے ہیں تو اوور آل وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ اسی کو زیادہ کھائیں گے تو وہی آپ کے لیے مضر صحت بن جائے گا. بات کوانٹٹی پر آ جاتی ہے اور کیلوریز کاؤنٹ ہوتی ہے، چاہے آپ مل کے کھائیں چاہے آپ اکیلے کھائیں. ٹھیک ہے. کچھ ٹیک اوے میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ بس اگر میں ایک لفظ میں کہنا چاہوں تو اعتدال. ٹھیک ہے نا. آپ انجوائے کریں، عید کا موقع ہے، پورا سال انسان اس کا ویٹ کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے، آپ فیملی ایونٹ ہے، آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں لیکن اعتدال کے ساتھ کریں.